اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام معزز ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقال، لا الہ الا اللہ قدوس رب الوجود والرحمن لا تأخذه سنة ولا نوم، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى مقاصد الأفعال والأقوال، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلى آخر الحديث، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ معزز ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے آخر میں قرآن مجید کا ایک جز اور حدیث پاک کا ایک جز میں نے پیش کیا ہے، اس کے تعلق سے کچھ ارزمانوز کرنے سے قبل میں اپنی اور آپ سب کی عالم اسلام کے مسلمانوں کی کامیابی چاہتے ہوئے ضروری سمجھتا ہوں کہ غریبوں کے آقا فخر دو جہاں، وہ رسول کے دارین کا ستون جن کی ذات سے متعلق کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بھئی ابھی اتنے سست مت ہو جائیے کہ مجھے بیٹھنا ہے، آپ مجبور کر گئے، میں زیادہ وقت کے لیے نہیں ہوں، 15-20 منٹ کے لیے حاضر ہوں، اس کے بعد میں آپ کو مولانا آصف صاحب سے بڑے چھوٹے انداز میں نعت سرور کونین اور نصیحت آمیز خطاب سننا ہے، کیونکہ وقت بھی کافی ہو چلا ہے اور موسم بھی ٹھنڈا ہے، اس لیے میں کچھ ہی وقت کے لیے حاضر ہوں۔ بہرحال وہ رسول کے دارین کا ستون جن کی ذات سے متعلق کہتے ہیں سبحان اللہ، ہر کام کا اہتمام جن کے کردار سے مربوط ہے، اکرام و احترام جن کا خاصہ ہے، اور لاسٹ منٹ کے طور پر کہتا ہوں کہ اولیاء کرام جن کے در کے بھکاری ہیں ان کی بارگاہ میں درود و سلام کا نغمہ پیش کریں۔ پڑھیے آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی علی محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کو درود پاک نہیں پڑھا، ایک بار اور پڑھیں، یہ میں 40ویں کے متعلق سجائی گئی ہے، کیا نام تھا؟ مرحوم سجاد صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی تربت پر رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی وہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا مطلب سنیں آپ، اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، undoubtedly you have the best following of the messenger، یعنی اس کا مطلب سنیں آپ کہ رسول پاک کی زندگی کے بہترین نمونہ عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ آمنہ کے لال کی زندگی کو لے کر کے جائیں تو وہ نمونہ عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اگر بزنس کرتے ہیں تو بزنس میں بھی ہم سب کے آقا کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے نا۔ ہم کوئی بھی اس دنیا کا کام لے لیں اور وہ کام بہتر ہو، اچھا ہو، نیک ہو، اور اس میں ہمیں کامیابی چاہیے تو ہمیں رسول پاک کی زندگی سے سبق حاصل کرنا ہے۔ لیکن یہ محفل ایصال ثواب کے متعلق سجائی گئی ہے۔ حافظ شعیب صاحب کے والد کا انتقال ہوا تو کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو کیا اللہ کے رسول کی زندگی ان کے لیے نمونہ عمل ہے؟ کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے تو کیا رسول پاک کی زندگی ان کے لیے نمونہ عمل ہے؟ کسی کے بھائی کا انتقال ہو جائے تو کیا ان کی زندگی رسول کی زندگی نمونہ عمل ہے؟ تو ہاں ہے، آپ سنیں، میں تھوڑا سا سنجیدگی سے سمجھانا چاہ رہا ہوں
کیونکہ غم کا ماحول ہوتا ہے، کسی کی باپ کا انتقال ہوتا ہے تو یہ درد اس کو ہوتا ہے. دوسرے لوگ تو آتے ہیں چہرہ دکھا کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن سمجھنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا نمونہ عمل ہے؟ تو سنیں آپ، ہم سب کے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں اور آپ کے والد بزرگ باپ دنیا فانی کو الوداع کر جاتے ہیں. آگے سنیں آپ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم 6 سال کے ہوتے ہیں اور آپ کی والدہ محترمہ کوچ کر جاتی ہے. اسی طرح سے ہم سب کے آقا 8 سال کے ہوتے ہیں اور آپ کے دادا کوچ کر جاتے ہیں. تو اگر دنیا میں کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہو اور اس کا باپ فوت ہو جائے، کوئی بچہ 6 سال کا ہو اور اس کی ماں انتقال کر جائے، کوئی بچہ 8 سال کا ہو اور اس کے دادا فوت ہو جائے، تو کسی سے سبق حاصل نہ کرے بلکہ رسول مصطفیٰ کی زندگی سے سبق حاصل کرے کہ جب رسول کائنات کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے، ہم اور شما کا حیثیت کیا ہے؟ جب رسول کائنات کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو میرے اور آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ ہوا کیوں؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ اللہ نے برجستہ اعلان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، every soul will taste the death، کہ ہر ایک جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس لیے ہوا ہے، اس لیے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. معلوم ہے آپ کو قلعہ کھیلے کا ایک لڑکا ابھی 3-4 دن پہلے گیا، ایک نوجوان 7 منزل پر کام کرنے کے لیے گیا تو اس کی ابھی تیاری ہو رہی تھی ہاسپٹل کی. تو جو لفٹ کا راستہ ہوتا ہے ابھی لفٹ لگی نہیں تھی، اندھیرا تھا. اندھیرا، میری بات ذرا دھیان سے سنیں، اندھیرا تھا. اس نے سوچا کہ یہ کوئی گلی جا رہی ہوگی، لیکن تھا لفٹ کا راستہ لیکن ابھی لفٹ لگی نہیں تھی. اندھیرے میں 7 منزل سے نیچے آ کر کے گرا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی اس کی لاش بھی نہیں آئی. تو موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی حال میں بھی آ سکتی ہے، لیکن ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. لیکن ایسی باتیں ہمیں پسند نہیں ہوتی. قبر کی ہولناکی سامنے آ جاتی ہے، اس لیے کہ لطف ختم ہو جاتا ہے. زندگی کے جو مزے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ہم صرف آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں. بہرحال اس سے پہلے کہ میں اپنے مضمون کی طرف آؤں، آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ دہلی میں مودی بھی ہے اور گودی بھی ہے، سبھی چیز ہے. تو یہی ہندوستان ہے. اس ہندوستان میں پردھان منتری کے عہدے کے ساتھ ایک راشٹرپتی کا عہدہ بھی ہوگا. 1992 سے لے کر کے 1997 تک ایک راشٹرپتی رہے جن کا نام ڈاکٹر شنکر دیال شرما تھا. انہوں نے اب سے 45 سال پہلے ایک نظم لکھی ہے اور وہ نظم ہم کو جھنجھوڑ کر کے کہتی ہے آج تو مسلمان بالکل بیگانہ ہو گیا ہے. اس کو اپنی فکر تک نہیں ہے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، قرآن مجید میں کس طرح کی الفت رکھنی ہے. لیکن ایک جس کا نام ڈاکٹر شنکر دیال شرما ہے، اس نے 45 سال پہلے ایک نظم لکھی ہے اور یہ راشٹرپتی ہے، کسی چھوٹے موٹے پتھر نہیں ہے بلکہ ہندوستان کا ایک اہم پتھر ہے. اس نے 45 سال پہلے جو نظم لکھی ہے اس سنیں آپ یہ کیا لکھتا ہے، یہ قرآن مجید کے حوالے سے کیا لکھتا ہے. سنیں آپ یہ کہتا ہے قرآن مجید کے حوالے سے کہ عقل کی کتاب بھی دعا کی کتاب بنا دیا. کس کی کتاب تھی؟ عقل کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا دیا. سمجھنے کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب بنا دیا. عقل کی سے ہمیں عقل لینی تھی، لیکن آج حال یہ ہے کہ دعا ہوتی ہے بس. کسی کے کان میں درد ہوا، حافظ صاحب ذرا سورہ اخلاص پڑھ کے درد ہم نے نہیں سمجھا اس کا مطلب کہ اس کا مطلب ہے کیا قرآن مجید نازل ہونے کا. حالانکہ ایک ہندو نے سمجھا، ایک غیر مسلم نے سمجھا. اس نے کیا کہا؟ عقل کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا دیا. سمجھنے کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب بنا دیا. پھر کہا زندوں کا دستور تھی، مردوں کا منصور بنا دیا.
اور علم والوں کی کتاب تھی، اسے لائنوں کو تھما دیا۔ آپ خود دیکھیں کہ مسجد اور مدرسے کی سیکریٹری اور صدر کون ہوتے ہیں جن کو صحیح سے سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ اسی کو اس نے کہا ہے کہ علم کی کتاب تھی، لائنوں کو تھما دیا، اور لاسٹ میں جو کہا وہ سنیں آپ، یہ کہتا ہے کہ مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، صرف مردوں کو بخشوانے پر لگا دیا۔ آج حال یہی ہے، یہی صورتحال ہے کہ ہمارا کوئی مر جاتا ہے تو ہم صرف قرآن کو پڑھ کر اس کا سوال مثال کرتے ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہے اس کے پڑھنے کو ہم نہیں سمجھے، لیکن اگر سمجھ جائیں تو ہم اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں گے، آخرت میں ہم کو کامیابی میسر آئے گی، لیکن ہم نے اس کے وجود کو نہیں سمجھا، اس کے نازل ہونے کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ اگر ہم سمجھ جائیں گے تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے، اپنے بچوں کو ہم بہترین حافظ بنائیں گے، لیکن ہماری سوچ بدل گئی ہے۔ آج اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ اپنے بچوں کو کیا بنائیں گے تو کہتے ہیں ہم اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، ہم اس کو انجینئر بنائیں گے، ہم اس کو ماسٹر بنائیں گے، حافظ قرآن بنانا گوارا نہیں کرتے۔ ابھی بھوجپور میں گئے ہیں اور حضرت تو وہاں ایک ہمارا ہی بھانجا ہے، وہ میرے پاس پڑھ رہا ہے، تو ہمارے بہنوئی سے ایک کہہ رہا ہے ان کا دوست، کہاں ہے تیرا لڑکا؟ مولانا کے پاس ہے، تو وہ کہہ رہا ہے تو اسے ملا بنا گا کیا؟ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اسے ملا بنا گا کیا؟ یہ الفاظ ہیں۔ اب بتائیے اگر حافظ نہ ہو، عالم نہ ہو، تو انسان جب پیدا ہوتا ہے تب حافظ کی ضرورت پڑتی ہے، جب انسان نکاح کا بندہ بنتا ہے جب حافظ کی ضرورت پڑتی ہے، جب اس دنیا پانی سے دیوارے جانے کا وقت ہوتا ہے تب حافظ کی ضرورت پڑتی ہے، اور قبر میں رکھا جاتا ہے تب حافظ کی ضرورت پڑتی ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک اگر کسی کی ضرورت ہے تو حافظ قرآن کی ضرورت ہے۔ بے شک حال کیا ہے؟ آج حال بدل گیا۔ ایک مولانا صاحب امتحان لینے کے لیے آئے مدرسے میں، تو طالب علم آیا، طالب علم سے پوچھا تمہارا نام کیا؟ تو اس نے کہا حضرت میرا نام یونس ہے۔ تو حافظ صاحب کہنے لگے کہ سورہ یونس سنا دو۔ یہ تو پھنس گیا یار، یونس غلط بتا کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایک اور سنانے کے لیے آیا طالب علم، اس نے ممتحن یہ پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام یوسف ہے۔ تو کہا آپ سورہ یوسف سنا دیجیے۔ کہا یار بڑا مشکل ہو گیا، یہ تو جو نام ہے وہی سورہ ہے۔ ایک بچہ بڑا چالاک تھا، اس کا نام تھا عمران۔ اب ممتحن نے پوچھا تمہارا نام کیا؟ جس نے کہا حضرت میرا نام عمران۔ کہا آپ آل عمران سنا دیجیے۔ لیکن یہ بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا حضرت نام تو میرا عمران ہے لیکن لوگ مجھے کوثر کہتے ہیں۔ نام میرا عمران ہے لیکن لوگ مجھے کوثر کہتے ہیں، آپ مجھ سے سورہ کوثر سن لیجیے۔ تو بڑے چالاک لوگ بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، اس کی رفعت و بلندی کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے۔ ایک غیر مسلم نے ہم کو بتایا ہے کہ قرآن مجید یہ دعا کی کتاب نہیں ہے، پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ سمجھنے کی کتاب ہے، عقل کی کتاب ہے۔ اب یہ انتقال کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنا ہمیں۔ ایک حافظ کا مقام کیا ہوتا ہے، ایک عالم کا مقام کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ملک شام، آپ نے اس ملک کے بارے میں سنا ہوگا، بڑا حسین و جمیل ملک ہے، بڑا خوبصورت ملک ہے۔ وہاں پر ایک گوکل ہے، قبرستان کے اندر ایک قبر کھودنے والا ہے۔ آج تو انسان قبر کھودنے والے کو حقیر سمجھتے ہیں، اگر کوئی قبر کھودتا ہے تو اس کو اپنی نظروں سے ذلیل سمجھتے ہیں۔ جس طرح سے حافظ کو دیکھ کر کے انسان حقارت کی نظر کرتے ہیں، اسی طرح سے قبر کھودنے والے کو بھی لوگ حقارت کی
نظر سے دیکھتے ہیں یہی ملک شام ہے، قبرستان میں ایک قبر کھودنے والا ہے، اتفاق سے ایک عورت آتی ہے، نقاب اس کے چہرے پر ہے، یہ گول سے کہتی ہے ایک قبر کھود دی جائے، ایک قبر تیار کر دی جائے۔ آپ سنیں یہ قبر کھود دیتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ آتا ہے، جنازہ میں کوئی زیادہ بھیڑ نہیں ہے، زیادہ لوگ نہیں ہے، تھوڑی سی تعداد میں لوگ ہیں۔ آج معاملہ کیا ہے کہ جس جنازے کے اندر زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اس جنازے کو جنتی سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا یہ ہے کہ جس جنازے کے اندر 40 مسلمان حاضر ہو جائے، کیونکہ 40 مسلمان کے اندر ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے آپ سنیں، اگر مرنے والا جنتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے جتنے لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہمارا کوئی عزیز اگر انتقال کر جائے، ہمارا پڑوسی انتقال کر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، یہ اس کا حق ہوتا ہے۔ لیکن آج کل بالکل الگ ماحول ہو گیا ہے، بس پیچھے پیچھے جائیں گے اور جہاں جنازہ پڑھنے کا وقت آتا ہے ہم سائڈ کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو کوئی انسان نماز جنازہ پڑھتا ہے اور اس کے تمام احکام کو عمل میں لاتا ہے، اس کو مٹی دیتا ہے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے 2 قرات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قرات کیا ہے؟ قرات کیا ہے؟ قرات تو رسول پاک فرماتے ہیں قرات ہے احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر کسی نے صرف نماز جنازہ پڑھی اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد واپس آ گیا تو اسے ایک قرات کا ثواب ملتا ہے، یعنی ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی نے نماز جنازہ کے ساتھ اس کو مٹی بھی دی، اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی دی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے لیے 2 قرات کا ثواب ہے، یعنی اس کو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہمارا کوئی عزیز انتقال کر جائے، کوئی بستی میں انتقال کر جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے اور اس کو مٹی بھی دے اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ تو عورت گئی اور کہنے لگی ایک قبر کھود دے، قبر کھود دی گئی، تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ آتا ہے، جنازے میں چند لوگ ہیں، نماز جنازہ سے فارغ ہوتے ہیں، اس جنازے کو قبر کے قریب لے جایا جاتا ہے، قبر کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، تو یہ دو بیان کرتے ہیں کہ اس قبر کو اللہ تبارک و تعالی جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی قبر کو آسمان میں کر دیتا ہے، اس کے بعد اور بے ہوش ہو جاتا ہے، ہوش میں آتا ہے، لوگ پانی اس کے چہرے پر ڈالتے ہیں کہ جب ہوش میں آتا ہے قبر کھودنے والا تو لوگوں سے کہتا ہے آپ نے سنا، آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، نہیں سنا، لیکن مجھ سے سنو، میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو جنازہ لایا گیا تھا یہ پھر معمولی جنازہ نہیں تھا، بلکہ اس کو جب قبر میں رکھا گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قبر کو جنت کی کیاری میں سے کیاری بنا دیا گیا ہے، اور اس کی قبر کو اللہ تبارک و تعالی نے نور سے بھر دیا ہے۔ اب اتنا کہا تو لوگ کہتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے جنازے میں تو چند لوگ تھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ معمولی لوگ ہو اس کے جنازے میں اور اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو جنت سے بھر دے، اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ یہ گور کہتا ہے کہ بات حقیقی ہے، کوئی علی لیلا کی کہانی نہیں ہے، بلکہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ بات حقیقی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قبر کو جنت کی کیاری میں سے کیاری بنا دیا ہے اور اسی پر بس رہی ہے۔ گور کہتا ہے کہ 2 فرشتے آتے ہیں، اسبِ تازی لے کر کے آتے ہیں اور اس کی روح کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک پھر عورت آتی ہے، اس کے چہرے پر نقاب ڈلا ہوا ہے اور یہ گور سے کہتی ہے ایک قبر اور کھود دو، ایک قبر اور کھود دو۔ اب یہ قبر کھود دیتا ہے، جنازہ آتا ہے، اس میں بھی تھوڑے سے لوگ ہیں، جنازہ آ گیا، تھوڑے سے لوگ آئے، نماز جنازہ ہوئی، نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد اس کی لاش کو بھی قبر میں رکھ دیا گیا، لیکن اس بار گورکھڈ بے ہوش نہیں ہوا۔ گورکھڈ کیا دیکھتا ہے؟ میری بات دھیان سے سنیں آپ، گورکھڈ کیا دیکھتا ہے؟ قبر کھودنے والا
کہ اس کی قبر کو بھی نور سے بھر دیا، سبحان اللہ، اس کی قبر کو بھی منور کر دیا گیا، اس کی قبر کو بھی جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دیا گیا۔ اس کے بعد میں یہ اس عورت کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ پہلے جنازے کی قبر کھودنے کے لیے بھی تم ہی آئی تھی؟ یہ عورت کہتی ہے کہ ہاں میں ہی آئی تھی، اور دوسرے جنازے کی بھی قبر کھدوانے کے لیے بھی میں ہی آئی ہوں۔ اس کے بعد میں غور کن پوچھتا ہے، اس بات کو دھیان سے سنیں، قبر کھودنے والا پوچھتا ہے کہ پہلا کون تھا جس کا جنازہ لایا گیا، کون تھا؟ تو یہ عورت کہتی ہے وہ کوئی نیتا نہ تھا، وہ کوئی منتری نہیں تھا، وہ کوئی ستری نہیں تھا، پردھان نہیں تھا، بلکہ ایک حافظ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والا تھا، ہر وقت اپنے آپ کو قرآن مجید کی تعلیم میں مشغول رکھنے والا تھا، اس کے دل میں قرآن مجید کا علم موجود تھا۔ اب یہ پھر کون پوچھتا ہے کہ دوسرا کون تھا؟ تو آپ اندازہ لگائیں اور اپنے گریبان میں جھانکیں۔ یہ گورکن کہتا ہے، گورکن سے یہ عورت بتاتی ہے کہ دوسرا جو جنازہ لایا گیا وہ طالب علموں پر خرچ کرنے والا تھا، سبحان اللہ۔ تو ہم میں سے جو قرآن مجید حاصل کرتے ہیں اور قرآن مجید کی تعلیم سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی برکت سے ان کی قبر کو نور سے بھر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو طالب علموں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو بھی نور سے بھر دیتا ہے۔ لیکن آج ماحول الگ ہو گیا، ہم میں سے کوئی حافظ ہوتا ہے تو لوگ اس سے بچتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس کے سینے میں قرآن مجید موجود ہے وہ تو سب سے افضل ہو گیا، سبحان اللہ، سب سے افضل ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہے نا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ سب سے افضل وہ ہے، کسی نیتا کو نہیں کہا، کسی اللہ کے رسول نے کسی اور انسان کو نہیں کہا، بلکہ اس کو کہا ہے جو قرآن مجید کی تعلیم سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ ہم کس کو مانتے ہیں؟ سب سے افضل ہم کسی کو مانتے ہیں کہ گاؤں کے پردھان اور نیتا کو مانتے ہیں، وہ سب سے افضل نہیں ہے، سب سے افضل گاؤں کے امام ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام بچوں کو چھوڑ کر کے آپ کی خدمت میں مشغول رہتے ہیں، آپ کے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے واقف کراتے ہیں، آپ کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، آپ کے یہاں کوئی خوشی ہوتی ہے تو میلاد پاک پڑھتے ہیں، آپ کے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ان کے سینے میں قرآن موجود ہے، سبحان اللہ۔ لیکن آج کس کو ہم سمجھتے ہیں؟ آج بڑا سمجھتے ہیں تو نیتا کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کس نیتا کو بڑا سمجھے؟ اس نیتا کو بڑا سمجھے کہ جس کے دل میں عمر فاروق کی محبت ہے، سبحان اللہ، اور جس کے دل میں عمر فاروق کی محبت نہیں ہے اور ان کے نقش قدم پر نہیں چلتا ہے، وہ نیتا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ سیاست یہ عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے۔ سیاست کیسے کرنا چاہیے؟ عبادت سمجھ کر کے۔ اور آج تو پلاٹ خریدنے کے لیے سیاست کی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ سیاست کی بات آئی تو عمر فاروق اعظم کا دورہ ہے، تو عمر فاروق اعظم کا دورہ ہے، ملک غسان کا بادشاہ ہے، ملک غسان کا، اور بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ طواف کرنے کے لیے گیا ایک بار، اور عمر فاروق اعظم بھی طواف کے لیے گئے، سبحان اللہ۔ تو یہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، پیچھے ایک بدوی انسان ہے، بدوی بولتے ہیں گاؤں کے آدمی کو، دھوکے سے اس بادشاہ کے لباس پر اس کا پیر رکھا گیا، اس نے معافی مانگی کہ معاف کر دیجئے، لیکن بادشاہ تو بادشاہ ہے، اس نے اس کے تھپڑ مارا، لیکن تھپڑ ایسا مارا کہ اس کے 2 دانت نکل گئے اور ناک سے خون بہنے لگا۔ عمر فاروق اعظم کے پاس گیا اسی حالت میں کہ دانت نکلے ہوئے ہیں، ناک سے خون ہے۔ عمر فاروق اعظم سے کہنے لگا، آپ کا دور خلافت اور سن، اس کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کا دور خلافت ہو اور کوئی کسی پر ظلم کرے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ پھر کیسے ہو گیا؟ عمر فاروق اعظم نے کہا کس نے کیا؟ تو بتا دیا کہ ملک غسان کا بادشاہ ہے، اس نے کیا ہے۔
عمر فاروق اعظم بلا لیتے ہیں کہ بلاؤ ملک غسان کے بادشاہ کو. بلا لیا گیا. ملک غسان کے بادشاہ نے اس سے پوچھا آپ نے کیا ہے؟ اس نے پوری کنڈیشن بتا دی کہ ہاں میں نے کیا ہے. عمر فاروق اعظم نے کہا کہ معافی مانگو. اور آج کا ہوتا تو الٹی معافی پردھان سے منگوا دیتے. پردھان جی سے معافی مانگو کیونکہ ووٹ کٹ جائیں گے. لیکن عمر فاروق اعظم نے کہا معافی مانگو. کہا رات کا وقت دیا جاتا ہے, پوری رات معافی مانگو. اگر معاف کر دیتا ہے تو بچ جاؤ گے ورنہ قصاص دینا پڑے گا. پوری رات ایک بادشاہ ہے, ایک بادشاہ ہے, پوری رات ایک بدوی آدمی سے, ایک گاؤں کے آدمی سے معافی مانگتا ہے. پوری رات معافی مانگتا ہے. لیکن اس بدوی انسان نے معاف نہیں کیا. آج کا کوئی انسان ہوتا تو چند سکوں کی خاطر معاف کر دیتا. اس نے کہا معاف نہیں کروں گا. کہا کیوں نہیں معاف کرے گا؟ کہ میں نے پہلے تجھ سے معافی مانگی تھی, تو نے معاف نہیں کیا. میرے تھپڑ مارا اور میرے دانت توڑ دیے اور ناک سے خون نکل آیا. اگر آج میں تجھے معاف کر دوں گا تو کل کسی اور کے تھپڑ مارے, اس لیے معاف نہیں کروں گا. صبح ہوئی, عمر فاروق اعظم بلا لیتے ہیں کہ بلا لاؤ ملک غسان کے بادشاہ کو. بدوی انسان بھی آ گیا. پوچھا کہ کیا کنڈیشن رہی رات بھر کی؟ اس نے کہا کہ معاف نہیں کیا ہے. اب عمر فاروق اعظم کا جواب سنے, ایمان تازہ ہو جائے گا. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جہاں تو نے اس کے تھپڑ مارا ہے وہیں پر یہ تیرے تھپڑ مارے گا. سبحان اللہ. تو اسی خانہ کعبہ کے صحن میں لے جایا گیا, اور جہاں ملک غسان کے بادشاہ نے تھپڑ مارا تھا وہی عمر فاروق اعظم نے ایک عام آدمی سے ملک غسان کے بادشاہ کا تھپڑ مروایا. سبحان اللہ. فاروق اعظم کی شان و مقام. لیکن آج تو سیاست کا بالکل تختہ ہی الٹ گیا ہے, اس کا طرز بدل گیا ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم بہتر زندگی گزاریں, عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزاریں, اپنے پاس پڑوس کا خیال کریں اور ان کے حقوق کی ادائیگی کریں, تبھی یہ زندگی بہتر ہو سکتی ہے. ورنہ تو آخرت کی پکڑ بہت سخت ہے. ہر ایک کو موت کا سامنا کرنا ہے. موت کے فرشتے کی حاضری ہر کسی کے پاس ہونی ہے. اس لیے عزیز ساتھیوں, مونچھیں لمبی رکھ کر کے کوئی پہلوان نہیں ہوتا ہے. حقیقی پہلوان وہ ہوتا ہے جس کے دل میں آمنہ کے لال کی محبت ہوتی ہے, جس کے دل میں رسول مختار کی محبت ہوتی ہے, جس کی زندگی رسول پاک کی سنت کے عمل کے دائرے میں ہوتی ہے. وہ سچا پہلوان ہوتا